بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر دوم کا سبق نمبر 101 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے مؤلف از متصلہ اور منفصلہ کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ کل کے درس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ جو ہمارے پاس قیاس آتی ہے کہ جس میں ایک قضیہ متصلہ ہو دوسرا قضیہ منفصلہ ہو، تو ہمارے پاس دو طرح کے طریقے ہیں، یا تو ہم منفصلہ کو متصلہ میں تبدیل کریں یا متصلہ کو منفصلہ میں تبدیل کریں۔ البتہ مصنف نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ جو قضیہ منفصلہ ہے اس کو متصلہ میں تبدیل کریں گے، در نتیجہ ہمارے پاس دو متصلہ وجود میں آ جائیں گے اور ان کا نتیجہ بھی متصلہ کی صورت میں ہوگا۔ البتہ مصنف نے کہا تھا کہ اس کے تمام احکام وہی ہوں گے جو ہم نے دو متصلتان کے حوالے سے بیان کیے تھے، اور وہاں پہ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا چونکہ اس کے اوپر اقترانی حملے کے تمام احکام جاری ہوتے، فرماتے لہٰذا اس کو اسی کی جانب پلٹایا جائے گا۔ لیکن مصنف نے کہا تھا بعض افراد اس بات کی یہاں پہ شرط لگاتے ہیں، شرط خاص جو فقط اسی قیاس کے ساتھ مختص، وہ کیا ہے کہ یہ سالبہ کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سالبہ کی صورت میں اس کو اشکال اربعہ میں سے کسی میں بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جب تبدیل نہیں کیا جا سکتا فرماتے ہیں اس صورت میں قیاس منتج بھی نہیں ہوگی۔ البتہ مصنف نے کہا تھا کہ اشکال اربعہ میں سے شکل اول اور شکل رابع میں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے پاس دو صورتیں ایسی ہیں، دو شکلیں ایسی ہیں کہ جن میں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے شکل ثانی کی ضرب چہارم اور دوسری ہے شکل ثالث کی ضرب پنجم، ان دونوں میں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پس جب ان دونوں میں سے کسی ایک میں اس کو تبدیل کریں گے تو نتیجہ بھی حاصل ہو جائے گا اور ہماری قیاس بھی منتج ہوگی۔ لہٰذا خواجہ طوسی کا یہ فرمانا کہ سالبہ جزئیہ نہ ہونا شرط ہے، مصنف اس کو قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اغلب موارد میں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اکثر موارد میں چیز نظر آتی ہے، لیکن فرماتے قاعدہ کلیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر تو یہ شرط بطور عموم کی ہوتی ہے تو بعض موارد میں یہ قاعدہ نقض نہ کرتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قلیل اور نادر مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ اغلب موارد میں تو کہنا درست ہے لیکن بطور عمومی کہنا درست نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس قیاس متصلہ اور منفصلہ کو مثال سے واضح کرتے ہیں، یہ جو خواجہ طوسی نے فرمایا اسی بات کو بیان کرتے ہیں، اسی کے اندر کہ ایک اگر ہمارے پاس سالبہ تھا تو اسے ہم نتیجہ کی صورت میں حاصل کریں گے۔ مثال کیا ہے کہ لیسا البتہ اما ان یکون ھذا انسانا او فرسا، کہ یہ ہو جائے گا مانعۃ الخلوف کی صورت میں کہ یا تو یہ انسان ہے یا یہ فرس ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یعنی ارتفاع یا ممکن ہے یا تو یہ انسان ہوگا یا یہ فرس ہوگا۔ مت یہ ہمارے پاس آ جائے گا صغریٰ، یہ آ جائے گا سالبہ کی صورت میں، اور فرماتے کبریٰ ہمارے پاس کیا ہے، کبریٰ آ جائے گا متصلہ کی صورت میں۔ وَكُلَّمَا كَانَ هَذَا إِنسَانًا كَانَ حیوانہ، اگر فرماتے یہ انسان ہوا تو پھر یہ حیوان بھی ہوگا، فرماتے یہ قضیہ متصلہ بن جائے گا ہمارا کبریٰ۔ مت یہ دو مقدمے منتج نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب منفصلہ سے متصلہ حاصل کریں گے تو فرماتے اس سے جو شکل حاصل ہوگی وہ منتج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حد وسط کا تکرار نہیں ہوگا، جب حد وسط کا تکرار نہیں ہوگا مت اس صورت میں قیاس بھی منتج نہیں ہو سکے گی۔ وہ کس طرح؟ مت یعنی اگر ہمارے پاس جو قضیہ منفصلہ ہے، اگر فرماتے ہیں اس کو ہم تبدیل کریں، اس کو تحویل کریں دو قضیہ متصلہ کی جانب، فرماتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے دو قضیہ حاصل ہو جائیں گے۔ کون کون سے؟ پہلا یہ آئے گا قد لا یکون اذا لم یکن ھذا انسانا فهو فرض، فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز انسان نہ ہوئی تو پھر یہ فرض ہوگی۔ اور دوسرا کیا جائے گا قد لا یکون اذا لم یکن ھذا فرضا فهو انسان، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز فرض نہ ہوئی تو پھر یہ انسان ہوگی، یعنی اگر انسان نہیں ہے تو پھر فرض ہوگی، اگر فرض نہیں ہے تو پھر انسان ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس دو قضیہ متصلہ حاصل ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں اگر پہلے متصلہ کو اصل متصلہ کے ساتھ ملائیں تو ہمارے پاس شکل سوم آ جائے گی جو کہ منتج نہیں ہوگی۔ وجہ اس لیے کہ وہاں پہ حد وسط کا تکرار نہیں ہوگا، اور جب حد وسط کا تکرار نہیں ہوگا فرماتے قیاس پہ منتج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے اس پہلے متصلہ کو اگر اصل متصلہ کے ساتھ ملائیں تو ہمارے پاس اس طرح کی قیاس حاصل ہوگی قد لا یکون اذا لم یکن ھذا انسان فهو فرض، مطلب یہ پہلا متصلہ اس کو ہم بنا دیں گے صغریٰ، اور جو ہمارا اصل کبریٰ تھا جو متصلہ تھا اس کو کبریٰ ہی بنا دیں گے۔ کلما کان ھذا انسانا کان حیوانا، فرماتے منتج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کریں، اس میں کہہ رہے ہیں اگر یہ انسان نہ ہو اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ہو، یعنی ایک کے اندر کیا ہے اس بات، ایک میں نفی ہے، تو کہ فرماتے ہیں لفظی اعتبار سے یہاں پہ حد وسط کا اصل تکرار ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم پہلے متصلہ کو اصل متصلہ کے ساتھ ملائیں تو قیاس منتج نہیں ہوگی، شکل ثالث اگرچہ بن جائے گی لیکن فرماتے ہیں یہاں پہ یہ منتج نہیں ہوگی۔
لیکن فرماتا ہے جہاں تک تعلق ہے دوسرے متصلہ کا، مطلب اگر دوسرے متصلہ کو ہم اصل متصلہ کے ساتھ ملائیں، البتہ اس صورت میں نہیں بلکہ جو ہمارا اصل متصلہ ہے اس کو ہم صغرا قرار دے دیں، اور یہ جو ہمارا متصلہ ثانی جو محولہ ہے اس کو ہم کبرا قرار دے دیں، فرماتے ہیں ہمارے پاس شکل چہارم حاصل ہو جائے گی۔ یعنی قیاس اس طرح ہوگی، کلما کان ھذا انسانا کان حیوانا، یہ جو ہمارا اصل متصلہ تھا اس کو ہم نے صغرا بنا دیا، اور جو ہمارے پاس دوسرا متصلہ محولہ حاصل ہوتا کون سا والا، قد لا یکون اذا لم یکن ھذا فرسا فهو انسان، مطلب یہ بن جائے گا یہاں پہ کبرا۔ تو ہمارے پاس شکل چہارم آ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو انسان ہونا یہاں پہ موضوع میں ہے، دوسرے میں محمول میں ہے، تو یہ ہمارے پاس شکل چہارم کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں اگر ہم اس کو طریقہ رد کے ذریعے تبدیل کریں، جس طرح ہم نے شکل رابع میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہم وہاں پہ عام طور پہ طریقہ رد کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، طریقہ رد میں کیا کرتے ہیں، جو ہمارا صغرا ہوتا ہے اس کو کبرا بنا دیتے ہیں، اور جو ہمارا کبرا ہوتا ہے اس کو صغرا بنا دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم طریقہ رد کے اوپر عمل کریں اور جو ہمارے پاس صغرا ہے اس کو کبرا بنا دیں، اور جو ہمارے پاس کبرا ہے اس کو صغرا بنا دیں، تو ہمارے پاس شکل اول حاصل ہو جائے گی۔ مطلب اگرچہ شکل اول ہے لیکن یہ منتج نہیں ہوگی، وجہ اس لیے کہ یہ جو ہمارے پاس کبرا ہے یہ ہے سالبہ جزئیہ، اور جب ہم نے اس کو طریقہ رد کے ذریعے تبدیل کرنا ہے تو یہ بن جائے گا صغرا، تو فرماتے ہیں ایجاب الصغرا والی شرط فاقد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغرا جو ہے وہ سالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب جس طرح ہم اس کو صغرا نہیں بنا سکتے ویسے ہی ہم اس کو کبرا بھی نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سالبہ جزئیہ ہے، اور ہم نے کہا تھا کلیت الکبرا، کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے، فرماتے ہیں پس یہ جزئی ہے تو اس کو فرماتے ہیں ہم کبرا بھی نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر اصل متصلہ کو ہم تبدیل کر دیں، جو ہمارے پاس کلما کان ھذا انسانا کان حیوانا، مطلب اس کے ساتھ ہم نے دونوں متصلہ کو ملا لیا، نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ہم کیا کریں، اس اصل متصلہ کو ہی تبدیل کر دیں اور اس کی جگہ پر کیا کہیں، کلما کان ھذا ناطقا کان انسانا، یہ جب بھی ناطق ہوگا تو وہ انسان ہوگا۔ مطلب پس یہ والا جو ہمارا قضیہ آ رہا ہے، اگر ہم اس کو دوسرے متصلہ سے ملائیں تو ہمارے پاس شکل دوم حاصل ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو انسان والی حد وسط ہے وہ دونوں میں محمول کی جگہ پر آئے گی، تو پس شکل دوم ہو جائے گی، پس صغرا سالبہ جزئیہ ہوگا۔ کون سا والا؟ یہ والا قد لا یکن اذا لم یکن ھذا فرسا فهو انسان، یہ ہو جائے گا صغرا، اور یہ والا جو جملہ ہوگا، یہ والا قضیہ ہوگا، یہ بن جائے گا کبرا۔ مطلب پس اس کا نتیجہ بھی جزئی ہوگا، یعنی قد لا یکون اذا لم یکن ھذا فرسا فهو ناطق، کبھی کبھار ایسا ہے کہ اگر یہ چیز فرس نہ ہو تو ہم اس کو ناطق کہیں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ زیادہ تر موارد میں سالبہ جزئیہ کی شرط ہے، لیکن ان دو موارد میں شرط نہیں ہے، یعنی کس میں؟ شکل ثانی میں اور شکل ثالث میں۔ فرماتے ہیں ان دو موارد میں شرط نہیں ہے، البتہ ان کے علاوہ باقی موارد میں فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کو یہاں پہ ثابت کر سکتے ہیں۔ عبارت ایک اور کیجیے گا، وعلیہ فالمنفصلۃ الصالبۃ اذا امکن بتحویلها الی متصلۃ صالبۃ جزئیہ، فرماتے ہیں کہ اسی بنا پر، کس بنا پر؟ کہ ہم نے کہا کہ یہ جو خواجہ طوسی نے اس بات کی شرط قرار دی قضیہ صالبہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نے کہا شکل اول اور رابع میں تبدیل نہیں کر سکتے، البتہ شکل ثانی اور شکل ثالث میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اسی بنا پر فالمنفصلۃ الصالبہ، وہ والا قضیہ منفصلہ جو کہ صالبہ ہے، اگر اس کو قضیہ متصلہ صالبہ جزئیہ میں تحویل کرنا ممکن ہو تو فرماتے ہیں ان تؤلف مع المتصلۃ المذکورۃ فی الاصل احد الضربین المذکورین، مطلب تو اگر ہم اس کو اصل متصلہ کے ساتھ ملائیں تو فرماتے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے دو ضربیں بیان کی تھی، یعنی کون کون سی والی؟ یعنی شکل ثانی کی ضرب چہارم اور شکل ثالث کی ضرب پنجم، فرماتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک صورت میں حاصل ہو جائے گی، فإن القیاس یکون منتجا، پس یہ قیاس منتج ہوگی، فلیس ھذا الشرط صحیحا علی اطلاق، مطلب پس اس شرط کو بطور مطلق قرار دینا درست نہیں ہوگا کہ ہم اس کو تمام کے تمام موارد کے اوپر لاگو کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اطلاق نہیں پایا جاتا، اس میں عمومیت نہیں پائی جاتی، بلکہ اغلب موارد میں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن تمام موارد میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اذا قلنا، اسی بات کو مصنف ثابت کرتے ہیں ایک مثال کے ذریعے، اگر ہم کہتے ہیں لیس البتہ اما ان یکون ھذا انسانا او فرسا، اگر ہم کہتے ہیں کہ یا تو یہ انسان ہوگا یا یہ فرس ہوگا، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، مانعۃ الخلوف کی صورت میں کہ یہاں پہ خلوف نہیں ہو سکتا کہ انسان بھی نہ ہو اور فرس بھی نہ، فرماتے ایسا نہیں، بلکہ یا تو انسان ہے، اگر انسان ہے تو پھر فرس ہے، فرس نہیں ہے تو پھر انسان ہے۔
یہ ہو جائے گا ہمارا سغرا۔ وَكُلَّمَا كَانَ هَذَا إِنسَانًا كَانَ حیوانہ، اور جو بھی چیز انسان ہوگی اس کو حیوان کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا لَا يَنْتِجَانِ، مطلب سغرا جو ہمارا سالبہ ہے اور کبرا جو ہمارا متصلہ ہے، مطلب ان دونوں سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ لِأَنَّهُ إِذَا حَوَّلْنَا الْمُنْفَصِلَةَ إِلَى مُتَّصِلَةٍ، فرماتے ہیں جب ہم نے قضیہ منفصلہ کو متصلہ میں تبدیل کیا تو لا تؤلف مع المتصلۃ المفروضۃ شکلا منتجہ، فرماتے ہیں متصلہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ شکل منتج حاصل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ مطلب اسی کی وضاحت کریں، اذ ان هذه المنفصلہ مانعۃ الخلو تحول الى المتصلۃ، فرماتے اس لیے کہ یہ والا جو ہمارے پاس قضیہ آ رہا ہے مانعۃ الخلو کی صورت میں، جس کو ہم نے صغرا قرار دیا، مطلب اس کو ہم دو متصلہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کون کون سے دو متصلہ؟ الاول، پہلا یہ کہ قد لا یکون اذا لم یکن ھذا انسانا فهو فرس، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان نہ ہو تو یہ فرس ہوگا۔ یہ ہو جائے گا ہمارے پاس پہلا، اور دوسرا قضیہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا متصلہ کی صورت میں؟ قد لا یکون اذا لم یکن ھذا فرسا فهو انسان، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ فرس نہ ہو تو یہ انسان ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں فلو قارن المتصلہ، اگر دونوں متصلہ کو ملائیں، کون کون سے والے؟ مت ہیں رقم اول والا متصلہ بالمتصلۃ الاصلیۃ، جو ہمارا اصلی متصلہ جو ہمارا کبرا ہے، کلما کان ھذا انسانا کان حیوانا، اس کے ساتھ اگر اس کو ملایا جائے تو فرماتے ہیں لا یتکرر فیہما حد اوسط، مطلب یہاں پہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک میں انسان ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور دوسرے میں انسان نہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ گویا کہ لفظی اعتبار سے تکرار بھی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے پاس اگر ہم پہلے متصلہ کی بات کریں تو فرماتے نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، شکل ساری کی صورت میں تو آ جائے گا لیکن قیاس منتج نہیں ہوگی۔ لیکن ولو قارن المتصلہ، اگر دونوں متصلہ مل جائیں، کون سے والے؟ مطلب یہ جو ہمارا دوسرا والا متصلہ ہے جس کو ہم نے تحویل کیا یہ والا بالاصلیت، اصل متصلہ کے ساتھ، تو کانا من الشکل الاول او الرابع، فرماتے یا تو شکل اول میں سے ہوگا یا یہ شکل رابع میں سے ہوگا۔ دونوں میں کس طرح بنے گا؟ فرماتے یہ جو ہمارے پاس دوسرا متصلہ آ رہا ہے اس کو ہم صغرا بنا دیں، اور جو ہمارا اصل متصلہ ہے اس کو کبرا بنا دیں تو ہمارے پاس شکل اول آ جائے گی۔ لیکن اگر برعکس کر دیں کہ یہ والا جو ہمارے پاس متصلہ ہے اس کو ہم کبرا بنا دیں اور جو ہمارا اصل کبرا تھا اس کو ہم صغرا بنا دیں تو ہمارے پاس شکل رابع آ جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں ولا تنتج السالبۃ الجزئیۃ فیہما، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکل اول کی شرائط موجود نہیں ہے، اور جہاں سے تعلق ہے شکل رابع کا تو فرماتے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، پس نہ شکل اول میں اور نہ ہی شکل رابع میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی پہلے متصلہ کو اور نہ ہی دوسرے متصلہ کو۔ لیکن ولو اردنا ان نبدل من المتصلۃ الاصلیۃ قولنا، اگر فرماتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس متصلہ اصلیہ کو بدل دیں، یعنی جو ہمارا اصل متصلہ ہے کلما کان ھذا انسانا کان حیوانا، اگر اس کی بجائے ہم یہ والا متصلہ لے آئیں کہ کلما کان ھذا ناطقا کان انسانا، کہ جب یہ ناطق ہوگا تو یہ انسان بھی ہوگا، مطلب فإنها تؤلف مع المتصلۃ رقم ثانی، مطلب اگر ہم اس متصلہ کو اٹھائیں اور اس کو دوسرے والے قضیہ متصلہ محولہ کے ساتھ ملائیں تو فرماتے ہیں ہمارے پاس ضرب رابع آ جائے گی من الشکل ثانی، شکل ثانی کی چوتھی ضرب حاصل ہو جائے گی، فینتج، جو پس اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ قد لا یکون اذا لم یکن ھذا فرسا فهو ناطق، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ فرس نہ ہو تو یہ ناطق ہوگا، فرماتے اس صورت میں ہم اس کا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اگر منفصلہ سالبہ جزئیہ ہو تو شکل اول اور شکل رابع میں نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن شکل دوم کی ضرب چہارم اور شکل سوم کی ضرب پنجم میں نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر صغرا منفصلہ سالبہ جزئیہ ہو اور کبرا متصلہ ہو تو اس صغرا مانعۃ الخلو کو دو متصلہ میں تحویل کیا جا سکتا ہے۔ اگر پہلے متصلہ کو اصل متصلہ سے ملائیں تو شکل ثالث بنے گی، لیکن حد اوسط کا تکرار نہ ہونے کی وجہ سے یہ والی ضرب منتج نہیں ہوگی۔ اگر دوسرے متصلہ کو اصل متصلہ سے ملائیں، اس طرح کے اصل کو صغرا اور محول کو کبرا قرار دیں تو شکل رابع ہوگی، لیکن اگر برعکس کر دیں کہ جو اصل قضیہ اس کو کبرا قرار دیں اور جو اس کا محول اس کو صغرا قرار دیں تو مطلب اس صورت میں شکل اول ہوگی، مطلب شکل اول کی صورت میں نتیجہ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی شکل رابع کی صورت میں۔ لیکن اگر ہم اصل متصلہ کو ہی تبدیل کر دیں اور اس کی جگہ پہ دوسرا قضیہ لے آئیں تو مطلب شکل ثانی کی ضرب رابع ہمیں حاصل ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ تو پس یہ جو خواجہ کا فرمانا ہے کہ
تمام موارد میں اس کا سالبہ نہ ہونا شرط ہے، مصنف اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں یہ اغلب موارد میں ہو سکتا ہے، اکثر موارد میں ہو سکتا ہے، البتہ تمام مقامات میں ایسا ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔